عبادت میں لذت محسوس ہو، بندہ جب عبادت کرے تو لطف اندوز ہو، یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کا تعلق ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس کے ساتھ. یعنی ایمان جو ہے وہ آدمی کو باقاعدہ اس کی مٹھاس محسوس ہو. یعنی یہ تو احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا یا فرمایا کہ جس میں یہ اشیاء یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اب ایمان کی مٹھاس جو ہے اس کے حاصل کرنے کا جو سب سے یوں کہہ لیں کہ بنیادی اور مرکزی طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت. محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی کو عبادت آسان ہونے کے بعد اس سے لذت ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی آپ مثالیں دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان مبارک ہے جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. یعنی نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سبحان اللہ. اب یہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ یہ لذت محسوس کرنا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اسے لذت ملتی ہے. یا نبی کریم علیہ السلام کا جو عمل مبارک ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے. سبحان اللہ. عرض کیا گیا کہ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اندر اب یہ عبادت میں ایسی لذت کہ پاؤں میں ورم آ جائیں، پاؤں سوج جائیں اور نماز کے اندر مشغولیت رہے، یہ بغیر لذت کے نہیں ہو سکتا. بے شک. تو اب یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز کو اتنا لمبا کر دیا کہ پاؤں سوج گئے. صحیح. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے کسی گھاٹی کے اوپر دو صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ تم پہرہ داری کرو. جی. دونوں نے پہرہ دینا شروع کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سو جاؤ میں پہرہ دیتا ہوں. انہوں نے اب جاگتے ہوئے پہرہ دینا تو انہوں نے نماز شروع کر دی. نماز شروع کی، دشمن نے دیکھا، تیر مارا، تیر ان کے آگے بدن میں چپ گیا. اب تیر چپ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا. اب بدن میں تیر چبھا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ صحابی نماز پڑھے جا رہے ہیں. صحیح. پھر انہوں نے جب سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھو میرے یہ تیر لگ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ مجھے جب تیر لگا تھا فوراً کیوں نہیں جگا دیا؟ صحیح. اب ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں. اللہ. اب تیر بدن میں چبھا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ وہ سورت پڑھنے میں مگن ہوں، سورت ختم کیے بغیر جو ہے رکوع کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں مسلسل پڑھتا جا رہا تھا. لیکن پھر جب مجھے نقاہت محسوس ہوئی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہی ہو جاؤں، صحیح، اور میری مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری نہ ہو، تو اس لیے پھر میں نے نماز جلدی مکمل کر کے تمہیں جگا دی ہے. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ یہ جو نماز کے اندر لذت ہے کہ تیر بدن میں چبھا ہوا ہو اور اس کے بعد بھی اس کی نماز جاری ہو، اور نماز کے اندر جو صورت وہ پڑھ رہے ہیں اسے بھی پوری کر رہے ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، جب نماز کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے، جب اللہ کی بندگی کو دل کرتا ہے، جب شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے دل کے اندر، تو پھر عبادت کے اندر اس طرح سکون ملتا ہے، اس طرح لذت ملتی ہے کہ تیر چبھنے کا جو اثر ہے وہ بھی آدمی پر وہ ذرا بالکل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب الصلاۃ معراج المومن کا آدمی کو درجہ ملتا ہے، جب نماز اس کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا درجہ رکھتی ہے، وہ اپنے استحضار، اپنی سوچ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے. تو محبت جو ہے نا، بیسیکلی محبت ہزاروں مشقتوں کو آسان کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہو، مشقت آسان ہو جائے گی، بلکہ لذت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، یہ محبت دل پر غالب ہو تو آدمی اپنی جان سے بھی چلا جائے اسے محسوس نہیں ہو. سبحان اللہ. کتنے ایسے صحابہ کرام یا ایسے عاشقان رسول ہیں جن کے واقعات ہیں جنہیں پھانسیاں ہو گئی یا جنہیں مار دیا گیا، لیکن ان کو ہے ہی نہیں، پرواہ نہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو اس کے اندر لذت مل رہی ہے. بلکہ انہیں تو زندگی کا اگر مجدہ سنایا گیا کہ تمہیں زندگی ہم دلا دیں گے، یعنی تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے، تو انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں.
میں اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ میں کیسے ضائع کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. تو یہ کیا اب وہ صحابہ کرام کے جیسے وہ واقعہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کو جنگ احد کے اندر تیر لگے اور تیروں کے بعد ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کوئی کلام فرمایا, کوئی خواہش پوچھی تو انہوں نے اپنے بدن کو گھسیٹ کر اپنے رخسار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر رکھے اور ان کی جان جو ہے وہ پرواز کر سبحان اللہ, روح پرواز کر گئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر ہی ان کا معاملہ یہ تھا, جنگ احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے تھے, تیر جتنے آتے تھے وہ اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کھا رہے تھے جی. اب یہ تیر جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں, پیچھے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سر اوپر کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا سر اقدس نیچے رکھیے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو اب یہ جو اپنی جان قربان کرنے پہ آ جانا, بدن پہ تیر لگ رہے ہیں, ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں, چھلنی ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل کے اوپر غالب ہے. تو یہ دو چیزیں, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے عبادت نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ لذت اور راحت کے اندر بدل جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.